شرارت دل آخری قسط۔ حاصل نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، ہاں سچی کب تک مجنوں بنا پھرتا رہے گا۔ ہانی کی بات نے حاصل کا دل ہی خوش کر دیا اور ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے وہ گھر کی طرف ہو لیے۔ کیا افتخار صاحب کا گھر یہی ہے؟ جی جی یہی ہے۔ تو کیا ہم اندر آ جائیں؟ جی آئیے۔ ہمدان کے مما بابا آج اس کے رشتے کی بات کے لیے افتخار صاحب کے گھر گئے تھے۔ پہلے تو شہناز بیگم نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح ہمدان کو نیہا کے لیے راضی کر لیں، لیکن آخر میں انہیں ہی ہمدان کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے اور خاموشی سے ان کے ساتھ لڑکی کے گھر روانہ ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی ان کی گاڑی تنگ گلیوں میں داخل ہوئی تھی، ویسے ہی ان کی زبان بھی دوبارہ چلنا شروع ہو گئی تھی، اور اب وہ جس طرح سے یہ سب برداشت کر رہی تھی یہ تو وہی جانتی تھی۔ آئیے بیٹھیے۔ افتخار صاحب نے ان سب کو برآمدے میں رکھی چارپائی پر بٹھایا تھا اور سعیدہ بیگم کو ان کے لیے پانی لانے کو کہا تھا۔ بابا آپ بات کریں نا، جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہمدان نے اب اپنے بابا کو مدعے کی بات کرنے کو کہا، کیونکہ وہ ہانی کے مما بابا کی پریشان شکل دیکھ چکا تھا جو ان لوگوں کے اچانک آنے سے بن گئی تھی۔ ہاں بھائی صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے بیٹے کو آپ کی بیٹی بہت پسند آ گئی ہے اور آج ہم اسی سلسلے میں آپ کے گھر آئے ہیں۔ آسان الفاظ میں بولیں تو ہم اپنے بیٹے ہمدان کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ امید ہے آپ ہمیں منع نہیں کریں گے۔ ارشد صاحب کی بات سن کر افتخار صاحب اور سعیدہ بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کو کب دیکھا ہے؟ افتخار صاحب نے اپنے دماغ میں امڑتے سوال کو زبان کی راہ دکھائی۔ میں نے آپ کی بیٹی کو اس کے کالج کے باہر دیکھا تھا اور وہ مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی، تو میں اس کے لیے آپ کے گھر آ گیا۔ جواب ارشد صاحب کی بجائے ہمدان کی طرف سے آیا تھا۔ اچھا۔ افتخار صاحب نے ہمدان کی بات پر مختصر سا جواب دیا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتے ہانیہ سب کو مشترکہ سلام کرتی ہوئی برآمدے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم مما کہا، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس کی نظر سامنے بیٹھے شخص پر گئی تھی۔ بس کر دے بہن، اتنا حیران تو انہیں ہونا چاہیے تھا تیری شکل دیکھ کر، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹ ہے۔ یہ الفاظ حاصل کے تھے جو اس کے یوں منہ کھول کے دیکھنے پر بولے گئے تھے۔ حاصل کی بات سن کر ہانی نے اپنا منہ بند کیا تھا اور سب کو مشترکہ سلام کرتی حاصل کو گھوری سے نوازتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، اور حاصل بھی سب کو سلام کرتا اندر بڑھ گیا تھا۔ اب ماحول میں خاموشی کا راج تھا۔ افتخار صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دیں۔ اب میرے مما بابا نے میری پسند دیکھ لی ہے اور امید ہے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ میری پسند ہی ان کی پسند ہے، تو ہمیں رشتہ ڈن کر دینا چاہیے، کیوں بابا؟ ماحول کی خاموشی کو ہمدان کی آواز نے توڑا تھا، جس میں وہ اب ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے فیصلے سے اپنے بابا کو آگاہ کر رہا تھا۔ ہاں ہاں، ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے ہی گھر آئے۔ ارشد صاحب بھی بیٹے کی بات سمجھ چکے تھے، اسی لیے جلدی سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ انہیں بھی ہانی بہت پسند آئی تھی۔ اب وہ سب افتخار صاحب کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ بالآخر افتخار صاحب نے اپنی چپ توڑ دی تھی۔ ان کی بات سن کر سعیدہ بیگم سمیت سب کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ سعیدہ بیگم بھی اس رشتے کے لیے مطمئن لگ رہی تھیں۔ تو جب سب کچھ ڈن ہو گیا تو کیوں نہ شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی جائے۔ ہمدان کو شاید کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نکاح بھی آج ہی کروا لے۔ اب اتنی بھی کیا جلدی ہے بیٹا، ہمیں کچھ وقت تو دے دو۔ نہیں انکل، جب سب راضی ہیں تو پھر کیوں مجھ معصوم پر ظلم کر رہے ہیں؟ ہمدان کی اس بات پر سب ہی ہنس دیے تھے، اور پھر ہمدان کی منتوں کی بدولت ہانی کے پیپرز کے بعد کی ڈیٹ فائنل ہوئی تھی، جس کا مطلب ہے ہانی کے پاس صرف 2 مہینے ہیں۔ اب وہ لوگ واپسی کی اجازت چاہ رہے تھے۔ ابھی بھی آپ کے پاس 2 مہینے ہیں، آپ تسلی کر لیجیے ہمارے بارے میں، ارشد صاحب نے افتخار صاحب کو گلے ملتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بھلا کیسے ہمارے بارے میں اتنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو اتنے ذرائع ہی نہیں ہوں گے۔ شہناز بیگم جاتے جاتے ایک بار پھر ان کی تذلیل کرنا نہ بھولی تھی۔ ان کی بات سن کر افتخار صاحب اور سعیدہ بیگم کے چہروں سے مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ چلیں انکل، اب ہم چلتے ہیں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کیجیے گا، ہمدان نے افتخار صاحب سے گلے ملتے ہوئے کہا، اور اب وہ اپنے گھر کے لیے نکل گئے تھے۔
وہ کیوں آپ مجھے ساتھ نہیں لے کر گئے اپنی محبوبہ کو دیکھنے کے لیے؟ اچھا تو تم نے نہیں کہا تھا کہ تم نے نہیں جانا میرے ساتھ؟ ہاں کوئی اور ہوگی، مجھے ایسے لگا جیسے تم نے کل مجھے جو جانے کے لیے انکار کیا تھا۔ بھیا، حمدان جب واپس آیا تھا تب سے ہی مشی منہ پھلا کے بیٹھی تھی اور اب وہ اسے منانے کے لیے ڈرامے بازی کر رہا تھا۔ اچھا چلو تمہیں بات بتاتا ہوں۔ کیا؟ مشی نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ یہ کہ ہم ڈیٹ بھی فکس کر آئے ہیں میری شادی کی۔ کیا؟ ہاں تم خوش نہیں ہو کیا؟ حمدان نے اس کو حیران ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، لیکن اس کے مطابق تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں اتنا حیران ہوا جائے۔ نہیں، مشی نے یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی، کیونکہ اس نے تو اب اتنا کچھ سوچ لیا تھا کہ بھیا کے دل سے اس کی محبت کیسے نکالنی ہے، لیکن یہ موصوف تو ڈیٹ بھی فکس کر آئے تھے اور حمدان بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سوتے وقت اسے ہانی کی وہ حیرت زدہ شکل یاد آئی تھی جو اس کے توقع کے مطابق ہی تھی۔ اسے سوچتے ہوئے حمدان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور وہ یوں ہی نیند کی وادی میں کہیں کھو گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہانی سے بات کرنے۔ کس بارے میں؟ ابھی جو کچھ ہوا اسے بتانا بھی تو ہے۔ آپ رکیں میں جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سعیدہ بیگم ہانی کو اس کے رشتے کے بارے میں بتانے جا رہی تھی کہ افتخار صاحب نے انہیں روک لیا اور وہ خود ہانی کے کمرے کی طرف چل دیے۔ السلام علیکم بیٹا، افتخار صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بابا، کوئی کام تھا کیا؟ آپ مجھے بلا لیتے۔ ہاں بیٹا کام تو تھا اور کام بھی بہت ضروری ہے، اس لیے میں خود آ گیا اپنے بچے کے پاس۔ افتخار صاحب آ کر بیڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ جی بابا بولے، میں آپ کی بات سن رہی ہوں۔ ہانی بھی آ کر نیچے بیٹھ گئی تھی اور اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا تھا۔ بیٹا میری بات آرام سے سننا اور ہو سکے تو سمجھنا بھی۔ ہم نے آپ کا رشتہ طے کر دیا ہے اور شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی ہے۔ مجھے امید ہے تم اس رشتے کے لیے منع نہیں کرو گی۔ ہانی کو یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ آج اس کے رشتے کے لیے ہی وہ لوگ آئے تھے، لیکن شادی کی ڈیٹ بھی رکھ دی گئی ہے، یہ بات اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ بابا شادی کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تاریخ بھی طے کر دی ہے، وہ بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ اور کیا پتہ لڑکا کیا کرتا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور بھی بہت کچھ۔ لیکن آپ نے تو میری شادی اتنی جلدی ایسے طے کر دی جیسے میں آپ پر بوجھ ہوں۔ ہانی نے بغیر سر اٹھائے اپنی بات کہی تھی، جبکہ آخری بات کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی تھی۔ آپ بوجھ تھوڑی ہو، آپ تو رحمت ہو۔ اور رہی بات بغیر سوچے سمجھے رشتے کرنے کی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے۔ آپ کو یاد ہے جب میرا کسی کی کار کے ساتھ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ اب انہوں نے ہانی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں بابا یاد ہے، لیکن اس بات کا میرے رشتے سے کیا تعلق؟ ہانی اپنے بابا کی اس وقت یہ بات کرنے سے تھوڑی حیران ہوئی تھی کہ یہاں اس بات کا کیا مطلب ہے۔ مہمانوں کے جاتے ہی سعیدہ بیگم ہانی کو رشتہ طے ہونے کی خبر دینے نکلتی ہے کہ مگر افتخار صاحب اسے روک لیتے ہیں۔ اگر پسند آئی تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔